چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام علیک يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رحمت دو علم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آئیے آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت مقصود مدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 27 سے بیان کرتا ہوں. مدینہ مدینہ ہوئے. چنانچہ امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت شان. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حمد و صلات کے بعد ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اول تاخیر شریک رہوں گا نیز ترجمہ قرآن کنز الایمان خزان العرفان میں جو کچھ بیان ہوگا اسے بھی توجہ سے سنوں گا. اہم مدنی پھول ہو سکا تو تحریر کر لوں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. عمومی طور پر بھی درس و بیان کے علاوہ بھی کوشش کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپس میں جب ملاقات یا بات چیت ہو اس میں بھی اپنی نگاہوں کو ہم نیچی رکھنے کی عادت بنائیں. عادت چونکہ ہماری ہے نہیں لہذا روٹین وائز معمول کے مطابق ہماری نگاہیں اٹھتی ہی ہیں. لیکن کوشش جاری رکھیں کہ ہمارے بزرگوں سے کئی معاملات میں اپنی عادت بنانے کے لیے برسوں کی کوششیں ثابت ہیں. 20 سال تک کم بولنے کی عادت پیدا کرنے کی کوششیں ثابت ہیں. تو خیر وہ تو ویسے ہی کم بولتے تھے لیکن ہماری ترغیب کے لیے اس طرح کے ارشادات بھی ہمارے بزرگوں کے ملتے ہیں. اسی طرح کم کھانے کی کوشش، کم بولنے کی کوشش، فضول نگاہی سے بچنے کی کوشش، ان تمام چیزوں میں چونکہ ہم اگر یوں کہیں کہ بچپن سے عادی ہیں تو بھی کوئی اتنا خاص غلط نہیں ہوگا. اب چونکہ ذہن بنتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اس قابل ہیں کہ انہیں قابو کیا جائے تو اب عادت بنا رہے ہیں تو اب برسوں کی عادتیں بدلتے میں وقت لگتا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل برداشتہ ہونے کے بجائے ہمت میں ہی رہنا چاہیے
اور ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. ہمت نہیں ہارنی، فہم کوشش جاری رکھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میں کوشش کرتا ہوں، تو میری مدد کر، تو میرے مددگار پیدا کر، میرے لیے آسانیاں فرما اور تیری رضا نصیب فرما، کہ ہر عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو اس کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ بھی مدینہ مدینہ ہوگا. تو اسی طرح جو کچھ یہاں پر بیان ہوگا اس سے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلاء کلمت الحق کے لیے مدنی مکالمہ میں شریک رہوں گا. جو سوالات ہوئے جواب آتا ہوا تو عرض کروں گا اٹکل سے، ایسا بھی یاد پڑتا ہے شاید ایسا ہوگا، یوں کرنے کے بجائے آتا ہوا تو عرض کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. کسی نے اصلاح کی تو کوشش کر کے خوش دلی کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول کرتے ہوئے اگر ازالے کی صورت ہوئی تو ازالہ بھی کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ یاد کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجئے. اور ماشاءاللہ یہ جو کارڈ ہمیں باپا نے عطا کیا ہے، تو یہ کارڈ جیسے کہ ہے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. تو کتنی جامع اور پیاری نیت ہے. اسلامی بھائی بہت عرصے سے کہتے تھے کوئی ایسی نیت دے دے نا جو گھر سے نکلتے ہو تو ہم کر لیا کرے، کہتے رہتے تھے، وہ بھی جو نیت کا ذوق و شوق رکھتے. تو الحمدللہ عز و جل یہ ایک ایسی جامع نیت امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوئی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو ہر روز کچھ یاد دہانی کرواتا رہوں گا کہ نہ صرف آپ نے بلکہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی فکر مدینہ کی ترغیب، خود بھی فکر مدینہ کری ہوگی اور گھر والوں کو بھی فکر مدینہ کی ترغیب دی ہوگی. میں نے امید کرتا ہوں آپ کو، میں نے چینل کے ناظرین کو بھی عرض کی تھی، مدنی چینل کے ناظرین کو، کہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کر کے میں روزانہ آپ کو، اگر مجھے یاد رہا تو آپ کو یاد دہانی کروا دیا کروں گا. خواہش یہی ہے کہ ہر گھر میں اور ہم سب مل کر ہمارے اس مدنی انعامات کو اپنے گھر گھر نافذ کریں. ہمارے بچوں کی امی، ہمارے گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ ہمارے والدین، بچے وغیرہ بھی فکر مدینہ کرتے رہیں. تھوڑے بہت بولیں گے نا، یاد دیا، آپ بھی گھر میں یاد دلاتے رہیں. آج آپ نے فکر مدینہ کر لی، وہ منع کر دیں گے، یہی ہوگا. تو محبت سے ترغیب دلائیں، دلاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ہمارے گھر میں مدنی انعامات نافذ ہو جائیں گے. پھر عرض کر دوں، مار دھار، لڑائی جھگڑا، چڑچڑاپن، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، کڑھن کے ساتھ. اللہ کرے اخلاص کے ساتھ رونا ہی نصیب ہو جائے، دیکھ کر رونا آ جائے کہ کوشش کرتا ہوں میں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو تبدیلی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن اپنے پاکیزہ ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا جو کہ ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن بما ترجمہ کنز الایمان صفحہ نمبر 380 پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 98 تا 100 تا 100 تین آیتوں کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے ان کا ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں. اور کچھ گنوار وہ ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں اور تم پر گردشیں یعنی مصائب آنے کے انتظار میں رہیں. انہی پر ہے بری گردش اور اللہ سنتا جانتا ہے. حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنے مبارک تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضائے الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں. انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے، وہ بتلا دیا جاتا ہے. اور یہی برا چاہنے والے رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے. ترجمہ. اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں. مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں صدقہ لائیں تو حضور ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں. یہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. ترجمہ. ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے یعنی پیروی کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ حضرات جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، یا اس سے مراد اہل بدر یا اہل بیعت رضوان، اصحاب بیعت عقبہ اولا جو 6 حضرات تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ جو 12 تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ جو 70 اصحاب ہیں، یہ حضرات سابقین انصار کہلاتے ہیں.
اور جو ان کے پیرو ہوئے سے مراد کہا گیا ہے کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں، تو اب تمام اصحاب رسول اس میں آ گئے۔ اور ایک قول اس سے یہ ہے کہ پیرو یعنی پیروی کرنے والوں سے مراد قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان اور اطاعت و نیکی میں انصار و مہاجرین کی راہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ جو مدنی پھول آپ نے بیان کیا کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے وہ مومنین جو انصار و مہاجرین کے طریقے پر نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہی مراد ہے چلتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بشارت سے حصہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو وہ سن کے جیسے کہ وہ مزہ آ گیا نا، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑھیں گے، لیکن یہی غور کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت مزہ آئے گا۔ اب یہ آخر میں کتنا پیارا ہمیں اپنے عمل کے لیے مدنی پھول نصیب ہوا کہ یہ ایک بشارت تفسیر کے حوالے سے ہمیں ملی کہ یہ جو فضیلت قرآن پاک کی آیتوں میں بیان ہوئی، اس سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فضیلت ان کو بھی نصیب ہو جائے گی جو قیامت تک وہ مومنین آئیں گے جو اس انداز سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے انصار و مہاجرین کا، اللہ تعالی ہمیں وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس انداز کو اپنانے کے لیے اس انداز وہ کیا انداز تھا؟ کیا ننگے سر والا انداز تھا جو جس طرح آج ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں معاذ اللہ، کیا وہ انداز تھا؟ جس انداز سے ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں بلکہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں، کیا یہ انداز تھا؟ کیا انداز تھا؟ اس انداز کو سمجھنے سیکھنے کی اب حاجت ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، بلکہ شاید میں کہوں کہ اب زیادہ ہے، کیونکہ ایک ایسا انداز دنیا پر چھایا ہوا ہے جو ہمارے اسلام اور اس کے جو مبارک انداز ہیں اس سے ہٹ کر انداز ہے، وہ اس کا غلبہ جیسے کہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے انداز زندگی کو ایسے اختیار کیے ہوئے جو اسلام نے جس کو پسند نہیں کیا، یہ مطلب محمود و مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ انداز نہیں ہے، اور بعض تو وہ انداز ہیں جن پر واقعی شرعی گرفت ہوتی ہے، گناہ ہیں، ناجائز ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، حرام کا ارتکاب سے مطلب سے حرام کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ایسے کئی انداز ہمارے زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کہیں 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 نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس انداز زندگی کو اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز زندگی تھا۔ اس میں بالخصوص میں عرض کروں وہ تعلق جو صحابہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے تھا، عبادت، روزہ، ریاضت اور کئی چیزیں ایسی عباداتیں ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے الحمدللہ ہمیں مل رہی ہیں، اور ان کو کیسے صحابہ کرام نے اختیار کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے، وہ بھی ہمیں ملتی ہے۔ اگر ایک خاص چیز ہے جو صحابہ کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکار سے عشق کیسے کیا، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کیسے کیا۔ اس انداز کو صحابہ کرام میں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کا انداز کیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، کس طرح مطلب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تکتے رہنا، دیکھتے رہنا، آپ کی صحبت میں بیٹھے رہنا، آپ سے قلبی لگاؤ کا ہونا، پھر خطاؤں اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اللہ کے حضور مغفرت طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری دینا، آقا سے سفارش لینا، آقا کو راضی کرنا، آقا کی رضا پر، آقا کی خوشی کے لیے اپنی کن کن چیزوں کو قربان کر دینا، آقا کے ایک ارشاد پر کس طرح اپنے جان و مال کے نذرانے پیش کر دینا، کس طرح اپنی گھر میں، اپنے نسل میں، اپنے بچوں میں،
آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا انداز تھا، یہ دیکھنا کہ سرکار کے اہل بیت کے متعلق جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمائے، قرآن پاک کی جو آیتیں ان معنوں کا نازل ہوئی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا خاص وہ گھرانہ جس میں خاتون جنت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حسنین کریمین تھے، اور دیگر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو رشتے دار بھی کہتے ہیں، قرابت دار کہتے ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا تعلق تھا، کیا معاملہ تھا۔ خلفائے راشدین نے الحمدللہ ان کے ساتھ کتنے اہم اور بہترین برتاؤ کیے۔ میں ایک جگہ پڑھا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح پیارا انداز مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر ان کے لیے تھا۔ تو یہ جب پڑھتے نا، اب پڑھتے نہیں ہیں، جو کچھ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنے کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز زندگی کیسا، معمولات صحابہ کیا تھے ان تمام چیزوں میں، اور پھر خود آپس کا جو رابطہ تھا، ان کا آپس کا جو تعلق تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کیسے تعلقات اپنے رکھے ہوئے تھے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز زندگی بھی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں معمولات بھی ان سے لینے ہیں، ان کا انداز تجارت بھی ہم نے ان سے لینا ہے، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ان سے لینا ہے، انہوں نے کس طرح دین اسلام کی خدمت کی یہ انداز بھی ہم نے ان سے لینا ہے، کس طرح علم دین سیکھنے کے لیے ان کی جستجو رہی، خاص صحابہ کرام مشہور ہوئے اس معاملے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز زندگی دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز زندگی دیکھیے۔ خود ایک مرتبہ ایک جگہ پڑھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں سیرت میں کہا کہ آپ اور آپ کے جو رفیق تھے یہ کام ایک ساتھ کرتے تھے، تو ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پورے دن حاضر رہتے، اور جو کچھ وہاں سے حاصل ہوتا رات جا کر اپنے ساتھی کو سکھاتے کہ آج میں نے یہ سیکھا، آج مجھے یہ پتا چلا۔ اگلے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزگار کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کے وہ رفیق جو ساتھی تھے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہتے، وہ سیکھتے پورے دن کیا کیا ہوا، کیونکہ احکامات آ رہے ہوتے تھے۔ یہ ذوق اور شوق دیکھیے آج کیا نیا حکم آیا، آج کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو سکھایا، یہ چھٹی مطلب ان کا گیپ نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو کام، دیکھیے آلٹرنیٹو کام کے ان کو یہ بھی رکھا یہ بھی رکھا۔ تو وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر رات کو یا شام کو گھر آتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے دن جو کچھ سیکھا، جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بیان کر دے، یوں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایسا ذوق تھا، شوق تھا علم دین کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے علم دین سیکھنے کا، اور ہم اپنے اوپر جو فرض علوم ہے وہ بھی سیکھیں، قرآن پاک بھی سیکھیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت میں ایک اور لطیف اور پیارا مدنی پھول نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان میں دونوں آیتوں میں ہے ومن الاعراب، اور گاؤں والوں میں سے۔ ایک معنی اعراب کا گاؤں والے ہے، ایک ہے گنوار، جہاں کافروں کی منافقوں کی مذمت ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تاوان دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کا ترجمہ فرمایا اور گنواروں میں سے۔ اور جہاں صحابہ کی مدنی پھول صحابہ کی بات ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعاؤں کا ذریعہ اور اللہ عز و جل کی قربت کا ذریعہ صدقے کو سمجھتے ہیں، تو وہاں پر کتنا پیارا ترجمہ فرمایا اور گاؤں والوں میں سے، تاکہ صحابہ علیہ رضوان کی شان بھی برقرار رہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا عشق صحابہ ہے کہ ایسی محتاط راہ پر آپ نے ترجمہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ تو بہت ہی پیاری بات آپ نے کی، مزہ آ گیا، بہت پیاری بات کی، اور ایک لذت سے محسوس ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی امتیازی شان ہے کہ ترجمہ کرتے وقت جس کے متعلق لکھ رہے نا اس کی شان، اس کا مقام کو سامنے رکھ کر پھر اس کا وہاں پر ترجمہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عشق صحابہ، عشق رسول اور علم دین کا خزانہ ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ اس کو لینے
پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فکر معاش بد بلا ہول معاد جاں گزار لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، یعنی دل ہماری تیمارداری کرتا، یوں جی کہ اگر میں جیسے بیمار ہوں
تو دل میری تیمارداری کر لیتا، لیکن جب دل ہی بیمار ہے، ضمیر ہی مر چکا ہے، جب دل ہی بیمار ہے تو اب کیا ہونا ہے؟ تب تیمارداری کرے کون؟ ہے دل ہی بیمار ہو گیا. کمال ہے. پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، نو گرفتار ہے کیا ہو نہ ہے، نو گرفتار ہے کیا ہو نہ ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہو نہ ہے، وہ خبردار ہے کیا ہو نہ ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہو نہ ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہو نہ ہے. سنت نے ایک تصور دے دیا ہے موت کا. آپ تصور کریں ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے اور اس کو موت تصور کریں اور اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. اب ہم جس حال میں بھی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے ڈور کب چھوڑنی ہے اور یہ کب تلوار ہمیں آ کر لگے گی. تو بندہ جس حال میں بھی ہے یہ بھولتا کیوں ہے کہ تلوار چھوٹ سکتی ہے اور اب بھی عین اسی وقت مجھے موت آ سکتی ہے. عین اسی وقت میرے سارے کام، میرے سارے معاملات، چاہے وہ چپ کر رہا ہوں یا اسکول کر رہا ہوں، سب کے سب دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے. اگر چھپانا چاہتا تھا تو موت آ جائے گی تو کون سا بند کرنے کا ٹائم ملے گا، کون سا اس کو وہ سمیٹنے کا ٹائم مل جائے گا. تو یہ تصور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو کلام ہے نا، اس میں بہت زبردست نیکی کی دعوت ہوتی ہے اور خوب خوب اصلاح کے مدنی پھول ہوتے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کے اس میں مدنی پھول ہوتے ہیں. تو یہ اتنا مطلب کہ اہم ترین مدنی پھول میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عطا کیا. او مجرم بے پرواہ، تجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی، جرم کرتا ہے بے پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ تصور تو کر، چھوٹ گئی تو تو مر جائے گا. موت تو آنی ہے. اب اس پہ کوئی بولتا ہے یار خالی خالی موت سے ڈراتے رہتے ہو، موت تو آنی ہے نا بھائی، پتہ ہم کو موت آنی ہے. تو میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں موت آنی ہے،
مگر اللہ تعالی ہمیں اچھی حالت میں موت عطا کرے، اچھی نیت تو موت عطا کرے. یعنی جس حالت میں مرے اگر اسی حالت میں ظاہر ہوئے تو کیا بنے گا؟ تو بندہ اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. یہ تو روایتیں ملتی ہیں. تو اچھی نیت پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. ہم عبادت کر رہے ہوں اس کی رضا کے مطابق، ہم نیک کام کر رہے ہیں اس کی رضا کے مطابق، ہم اچھے کام کو اس کی رضا کے مطابق، اور بس موت آ جائے اللہ کی رحمت سے ایمان پر موت آ جائے. اور ہم یوں مطلب کہ اللہ کے کرم سے آقا کے مدینے میں سبز گنبد کے سائے میں ایمان اور عافیت و شہادت کی موت پانے اور جنت و بقی میں عطفن پانے میں کامیاب ہو جائے. اے کاش اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ دعا قبول کرنے والا ہے. شہدائے کربلا کا صدقہ ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت عطا کر. وجعل موت فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اپنے حبیب کے شہر میں ہمیں موت عطا فرما. اے کاش اس عاشق صادق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، ان کی دعا کے صدقے میں ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. مثال دے رہا ہوں، اور کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، چلے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو کوئی سن نہیں رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یوں کر رہے ہیں آپ اندر میں بھی جھوم رہے ہیں، اور گانا آپ کے کان میں بج رہا ہے، اور یوں جھومتے آپ کی روح نکل گئی، آپ کھڑے رہ گئے جیسے تیسے، روح ہی نکل گئی. کیا کوئی مسلمان اس موت کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس پر سامنے ایک ایسا منظر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، گناہ بھرا منظر ہے. دیکھ رہے ہیں مر گئے. کیا اس موت کو کوئی مسلمان پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت یوں آ جائے گی نا، یوں روح نکل جائے گی، تو کیسے مطلب بنے گا کیا ہمارا؟ کیا ہم تیاری نہیں ہے؟ بلکہ تو اٹینڈنس کا ٹائم تھا، مگر چونکہ امی جان کی ترکیب تھی تو ہم لوگ نیچے بیٹھے ہی ہوتے تھے. عجیب نیرنگی یہ دنیا دیکھی. مدنی چینل کے ناظرین بھی تھوڑا سا غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور حاجی صاحب کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے قلب پر اس طرح سے ترکیب ملے کہ واقعی سم تھنگ ہیپننگ وتھ اس اینی ٹائم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، کچھ بھی ممکن ہے. ہوا یہ کہ حاجی صاحب ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز 2 منٹ دیجیے. میں اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑا. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، چل کے کان میں اذان دے دیجیے. میں اوپر چڑھا فرسٹ فلور پر، انہوں نے ترکیب بنائی اور میں وہ بیبی وارڈ جو تھا اس میں جہاں بچے رکھے ہوتے ہیں وہاں پر گیا اور بچے کے کان میں اذان دی. بھائی صاحب بچے کے کان میں اذان دے کر میں نیچے اترا ہوں ویٹنگ روم میں، کوہرام مچا ہوا ہے. ایک خاتون تھی اور 2 مرد تھے، زبردست دھاڑے مار مار کے رونے لگے. عذرائے ہمدردی مجھے ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. میں نے ان بھائی کے ہاتھ سے اپنا کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار کل ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہمارے شہر میں اس کے علاج کی صورت نہ بنی، ہم بھاگے قرضے لے کر یہ کر کے وہ کر کے جیسے تیسے یہاں ہاسپٹل میں پہنچے، مگر ہمارا بچہ جابر نہ ہو سکا اور رخصت ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں اذان دے کر آ رہا ہوں اور یہاں یہ کوہرام برپا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں، ترکیبیں بنا رہے ہیں کہ اب اس کے غسل و کفن کی صورت کیا کی جائے، اس کو کیسے لے جایا جائے، اس کے لیے ایمبولینس کا انتظام کیا جائے، ہاسپٹل کے بل کی ترکیب بنایا جائے، اور وہ تمام ترکیبیں جو ہوتی ہی ہیں ایسے مواقع پر.
اور میں بہت دیر تک اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا نرنگی یہ دنیا ہے کہ ایک کی ولادت کی خبر چند لمحے پہلے اور ایک کی موت کی خبر. اور یہ میرے آقا سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مقدس بیان، آپ کے بہت پرانے بیانات میں ایک بیان ہے، نرنگی یہ دنیا. اور آپ نے اس میں اسی طرح کا ایک واقعہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک طرف سے شادی کی بارات آ رہی تھی اور ایک طرف سے میت کا جنازہ، اور عجیب نرنگی دنیا ہے کہ ایک طرف ڈھول ڈھمکے ہیں اور ایک طرف سوگوار فضا ہے، اور واقعی کب کس لمحے کس کے ساتھ کیا ہو جائے ہمیں خبر نہیں. اور کتنے ہی واقعات ایسے نہیں ہوتے کہ واقعی شادی کا گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے. ایسے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ خوشیاں کیسے ایک دم غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم اپنے رب عز و جل کی طرف بغیر تیاری کے چل پڑیں. ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. آج تو اپنے آپ کو، آج سے اپنے آپ کو، بلکہ ابھی اپنے آپ کو اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے تیار کر لینا چاہیے. نیک اعمال کے حصول میں جلدی کر لینی چاہیے. توبہ کے حصول کے لیے ہمت کر لینی چاہیے. کسی کا انتظار نہ کریں. جس طرح حاجی صاحب نے کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے ہم گناہ کو کمتر سمجھ کر اس کا بھرپور دنیاوی لطف اٹھا رہے ہیں، اپنے نفس کو مزہ دے رہے ہیں، اور اسی لمحے ملک الموت تشریف لے آئیں اور ہائے وہ جو موت آئے گی نافرمانی پر، ہائے وہ جو موت آئے گی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ناراضگی پر، ہائے جو وہ موت آئے گی رب العالمین عز و جل کی خدا نہ خواستہ نافرمانی کے تحت. اس کا کیا انجام ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، پھر ہمارا برزخ کیا ہوگا، پھر ہماری آخرت کیا ہوگی، اور پھر خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا حصول خدا نہ خواستہ ہمارا مقدر نہ رہا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہمارا مقدر بن جائے. ان مقدس ایام کو نعمت جانیے. مدنی چینل کے ذریعے یہ نیک صحبت اپنے لیے نعمت جانیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان کی اس عظیم پہچان حاجی عمران کو نعمت جانیے. ان کے مدنی پھولوں کو اپنے لیے سامان عبرت بنائیے، درس عبرت بنائیے، اور آج سے ہمت کیجیے. بس جو ہو چکا سو ہو چکا. آج سے انشاءاللہ عز و جل ان خطوط پر چلنے کی بھرپور سعی کریں گے کہ جس کا تقاضا شریعت رکھتی ہے، جس کا تقاضا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رکھتی ہے، جس کا تقاضا ہماری آخرت رکھتی ہے، جس کا تقاضا رب عز و جل کی رحمت رکھتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ان خطوط کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ کامیابی اور سرفرازی ہمارا مقدر بنے. رب العالمین مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار کر. ارے او مجرم بے پروا دے، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے، شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، مد پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، مد پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، پار جانا ہے، نہیں ملتی نا زور پر دھار ہے، کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا
قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا ہوتا ہے کیا ہونا ہے، تیرا ہوتا ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کرنا، عین مجھدار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رہا تو آئے ورنہ ان کو رہا تو آئے ورنہ وہ کلمات ہے کیا ہونا ہے، وہ کلمات ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بات کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے۔ ہاں، امید اور رجا، امید اور رجا، خوف اور امید کا یہ ملا جلا سا ایک معاملہ اعلیٰ حضرت کلام میں ہم نے دیکھا۔ ساری دنیا میں جیتے جی جو ایک نیک حساس مسلمان کو جو پریشانیاں لاحق ہے دوران زندگی، اس کا ذکر، نزاع کے وقت قبر کا معاملہ، قیامت کا معاملہ، پرسش کا معاملہ، نافرمانیوں کی یلغار،
یہ سارے پریشانیاں مصیبتیں، یہ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتوں کا تصور باندھ کر آخر کار مسلمان اپنے رب کی رحمت پر نظر نہیں رکھے گا تو کس پر رکھے گا؟ کیوں رضا کوڑتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ میرا رب غفور الرحیم ہے، اس سے بے باکی نہیں ہے یہاں، جیسے ہمارے عام یہ کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا، یہ تو بے باکی ہے، یہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں نا، یہ قبول کر لینا، یہ اس کی رحیمی ہی ہے، یہ اس کی قریبی ہے کہ ہماری عبادت قبول کر لے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے، یہ اس کی قریبی نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، کیا ہے یہ پنجابی میں؟ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میرے جے منہ کالے، کہ اگر عدل کرے تو بڑے بڑے نیک و متقی و پارسا کانپنے لگ جائے، اور اگر رحم فرمائے تو میرے جیسا سیاہ باطن بھی اس کی رحمت سے جنت میں چلا جائے تو کیا عجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین اور شہدائے کربلا اور سیران کربلا کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین یا اللہ۔ شہداء اسیران کربلا کا واسطہ، جو عاشقان رسول اس وقت دعا میں شریک ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں بلا حساب جنت میں دے، جنت میں داخل، بلا حساب جنت میں داخل، آمین۔ اپنے کرم سے عطا کر، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور تیری نافرمانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب سوال سن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عزت خان ایڈوکیٹ راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ یہ مدنی چینل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جس طرح چل رہا ہے، یہ تو ایسی ایسی باتیں جو میں نے خود ملاحظہ کی ہیں کہ حضرت صاحب نے تو رکوع سجود قیام کے بارے میں جو عملی نقشہ ایک دفعہ بتایا تو میں اتنا حیران ہو گیا کہ اس طرح ہمیں پتہ نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح تمام اسلامی مہینوں کے مطابق انہوں نے ہمیں تمام اسلامی مہینوں کے بارے میں بتایا کہ اسلام مہینے میں کیا ہے۔ جس طرح یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ شہدائے کربلا کے واقعہ جو ہوا، واقعہ رنما ہوا، اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ جو مدنی چینل ہے، یہ ایسی یعنی کہ عبادات کا چینل ہے کہ جہاں انسان جو ہے نا اگر بیٹھ جائے تو قلم پینسل رکھ لے تو عالم بن جاتا ہے۔ اور اس فطرہ کے دور میں حضرت صاحب جو یہ کارنامہ کا انجام دے رہے ہیں، میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا یہ کامل ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، اور ان کا یہ سارا فیصلہ نظام چلتا رہے۔ اور جس طرح انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات اور مختصر جگہوں کا ذکر کرتے ہیں استاد، اس میں پورا وہ نقشہ آ جاتا ہے تو ہم تو وہاں پہنچ جاتے ہیں روحانی طور پر۔ تو یہ میں کہتا ہوں کمال کرتے ہیں حضرت صاحب۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے پسند آئی ہے یہ چینل جس میں کوئی خاتون نہیں، کوئی میوزک نہیں، میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا حضرت صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر نازل ہوں مدنی چینل پہ۔ میں سوال کیا کرنا ہے، سوال کوئی میرا سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو جاری خالی رکھے۔ میرے گھر میں یہ مدنی چینل اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار چلتا ہے، اور ہم ملالہ کرتے ہیں، مدنی ملیں بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور ساری جانا خواتین بھی دیکھتی ہیں، اور یہ سارا دین کی اپنی بڑی اشاعت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ اگر جاری رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے تو یہ گھر گھر میں
ہر بچہ، ہر بچی، ہر بندہ، بوڑھا جوان، سارے اللہ کے فضل و کرم سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ ان کی عشق میں اضافہ ہوگا اور محبت میں اضافہ ہوگا. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو قائم رکھے اور اس میں اور اضافہ کرے. میں اللہ کے فضل سے اسلام آباد میں جو GL برکت ہے وہاں گیا ہوں، اور ان کا جو فرش پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا وہاں یعنی چپو کے علاوہ یعنی کہ وہ اپنا یعنی پسند آیا مجھے، سادگی اور پانی حضرت صاحب کے برتن، سارا اسلامی طریقہ یہ، اور پھر 30 کا روزہ الحمدللہ. وہ ان کے سارے منظر دیکھ کر ایسا انسان کا یعنی کہ رنگ روپ جو دل ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور سما ہو جاتے ہیں اور ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. بس یہی میری گزارشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو اس کی صحت میں برکت دے اور اس مدنی چینل کو دن دگنی رات دگنی ترقی فرمائے. آمین ثم آمین. راولپنڈی ہائی کورٹ کے محمد عزت خان صاحب یہ اپنے تاثرات کا اظہار ماشاءاللہ مدنی چینل کے متعلق، امیر اہل سنت کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو انہوں نے ہماری دلجوئی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، اس پر ان کو اجر عطا فرمائے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مدنی التجا کرتے ہیں کہ یہ بھی مزید جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے اس میں عملی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس مدنی کام کو لے کر آگے بڑھیں اور بالخصوص اپنے طبقے میں یہ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو مزید فروغ دیں. انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو مزید برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں. واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم. اخلاق جناب بہت بہت مہربانی، میں بڑا مشکور ہوں آپ سے. یہ مدنی چینل جو ہے اسلام کی جس طریقے سے خدمت کا ہے اس سے پہلے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. سوال وہ یہ ہے کہ مصلی ہے جو جائے نماز اس کے اوپر نقش کابتلا شریف کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کا وہ لگا کے اکثر دیکھا گیا جب اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں، پاؤں بھی رکھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بید بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اسلام کے لیے بہتر ہوگا. ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے بتائیں کہ شرعی طور پہ اس کے لیے کیا احکامات ہیں. ماشاء اللہ صاحب یہ MA تھے الحمدللہ گھوٹکی سے، اور اس سوال یہ کر رہے ہیں کہ جائے نماز پر جو کعبۃ اللہ المشرفہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی جو شبیہ ہوتی ہے سب گنبد شریف کی، تو عمومی طور پر اس پہ بیٹھ بھی جایا جاتا ہے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی پہ نماز ادا کرتے ہیں. تو اس کے متعلق کیا شرح ہو؟ خود انہوں نے شاید اپنا بھی ذہن دیا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ماشاء اللہ، اور اس سے خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے نزدیک بے ادبی ہے. تو بات بھی یہی سمجھ میں آتی ہے اور یہی بات ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو ہم فریم بنا کر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اسی کو پھر اپنے پاؤں میں لینا، یہ عقل بھی اپیل کرتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ناجائز تو اس کو نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں ہے، مگر ادب کا تقاضا ہے کہ با ادب نصیب. انشاءاللہ تعالی جتنا ادب کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ویسے ننگی زمین جو خالی زمین کہتے ہیں اس پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. تو امیر اہل سنت کا تو یہی معمول دیکھا ہے کہ آپ حتی الامکان، یہاں تک کہ سردی میں بھی آپ کا معمول دیکھا ہے حتی الامکان سردی میں بھی پاؤں کے نیچے تو آپ چلیں کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جس سے وہ ٹھنڈک نہ چڑھے، لیکن جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے وہاں آپ کو کوئی ایسی چیز سچ رکھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. یعنی آپ کوشش آپ کی یہی ہوتی ہے کہ میری پیشانی خالی یعنی ننگی زمین پر ہی سجدے میں رہے، اور اس مستحب پر بھی یعنی ایک افضل اور بہتر کام ہے، ثواب والا کام ہے، اس پر میں عمل کروں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں بھی صاف ستھری جگہ ہوتی ہے تو وہاں آدمی نماز پڑھ لے. اب جہاں نماز اب چل پڑا لوگوں میں جہاں نماز لے کر لوگ چلتے ہیں. اس میں جا نمازوں میں بھی مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں
اور نماز پڑھتے ہوئے نمازی کی توجہ بٹنے کا بھی یہ سبب بن جاتا ہے. تو نمازی جب جس مقام پہ نماز پڑھے تو ایسی چیزیں اس کے سامنے نہ ہوں جو اس کی توجہ بٹانے کا سبب بنے. تو اس لیے سادے مصلے اختیار کیے جائیں، جائے نماز سادی استعمال کی جائیں کہ جن میں ایسے ڈیزائن نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا خیال بٹے، اور خشوع خضوع کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ ہمارے ضلع گھٹکی کے جو سجادہ نشین تھے، یہ ماشاءاللہ انہوں نے خود اپنا اندیا بھی دیا اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ اتنی دیدہ زیب ڈیزائنیں بنی. بیچنا ہے نا تو وہ اٹریکٹیو ڈیزائن نہیں بنے گی تو بکے گا کہاں سے؟ تو بڑی دیدہ زیب ڈیزائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک رنگ برنگی اور چمکیلی چیزیں، چمک دمک ٹائپ کا ہوتا ہے کہ آنکھیں کو کھینچتی ہیں. تو واقعی اس سے جتنا بھی کیا جائے کوئی جہاں نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو کوئی خاص فضیلت کہیں سنی پڑی نہیں ہے نا، ایسی سنی پڑی نہیں ہے. جائز ہے مگر ادب کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خاص طور پہ میں جسٹس صغیر احمد قادری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میں مدنی مکالمہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں سنتا ہوں. ماشاءاللہ اس سے جو ایک اسلامی انداز سے ہمارے مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اور عام انداز میں بیان کیے تھے جس سے عام لوگوں کو بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے. اور بعض دفعہ بہت سارے مسائل جس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل وہ بھی میں خود ان سے گائیڈنس حاصل کرتا ہوں. اس میں میں آج اس حوالے سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہادت امام حسین کے حوالے سے، چونکہ آج محرم کا مہینہ ہے اور خاص طور پہ اسی حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عام لوگوں کو جو شہادت امام حسین ہے اس سے جو سبق ملتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طریقہ کار، رواداری اور یہ سارے جتنے مسائل ہیں اس پہ اگر روشنی ڈالی جائے تاکہ لوگوں کو حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے، ان کی قربانی ہے، اس سے جو گائیڈنس لینے کا طریقہ کار اس کے متعلق کوئی بات کی جائے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ماشاءاللہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا تو میں بہت ہی انہوں نے جو کام شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کام ہے جس سے، کیونکہ وہ یہ جو ان کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ سب سے جدا ہے اور خاص طور پہ کسی فرقہ بازی سے، کسی دوسری قسم کے دوسرے لوگوں کسی کی دل آزاری کیے بغیر جس انداز سے اسلامی بھائیوں کو اور بہنوں کو اور پورے معاشرے کو ایک درست انداز میں جو لے جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. میں ان کا ہمیشہ سے اس معاملے میں میں کہتا ہوں کہ ان کی اس کا میں مشکور بھی ہوں ان کے لیے، اس کے لیے ہم سب شکر گزار بھی ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کا ایک مقصد ہے اس میں کامیابی عطا کرنا اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. میدان کربلا، وہی واقعہ کربلا سے جو درس ملتا ہے ہمیں، بنیادی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ راہ خدا عز و جل میں قربانی دینے کا اس میں درس ہے اور صبر کا اس میں ہمیں درس دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی مگر فاسق و فاجر کی خاطر بیعت نہیں کی اور ساتھ ہی
نیکی کی دعوت دیتے رہے، اتمام حجت کرتے رہے، نمازوں کی وہاں بھی زبردست پابندی رہی، وہاں نہ رہی تو پھر کہاں رہے گی؟ اتنی زبردست پابندی تھی کہ جماعتوں تک کا اہتمام کیا گیا وہاں پر میدان کربلا میں. بھوکے پیاسے رہے مگر عزیمت کو اختیار کیے رکھا، رخصت کی طرف نہیں گئے. اسی طرح جو ایک اور بنیادی سبق جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے وہ یزیدیوں کے جو ظلم و ستم تھا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عموماً مال و دولت کی ہوس، اقتدار کی ہوس، یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو حق سے غافل کر دیتی ہے اور درست بات سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے. رہنا تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے. اب یہ خود یزید پلید کی جو خلاف وہ جو رہی اس کے پاس جو سیٹ رہی 3 سال کی بمشکل اس کے بعد مدت یہ سیٹ رہی اور 39 سال 39 ایئر کے آس پاس اس کی زندگی رہی اور بڑی عجیب و غریب حالت میں اس کو موت آ گئی، مر گیا. اب مطلب 39 ایئر کیا، تو اس میں مر جانا اور 3 سال کا یہ اس کے اقتدار کا رہنا اور پھر یہ سب ختم ہو جانا اور اتنا بڑا مطلب کہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر یہ گیا. اور پھر اس کا ساتھ دینے والے بھی ایک ہی نہیں تھے، اس کے ساتھ دینے والے بھی کئی لوگ تھے. مال و دولت کی لالچ، اس کے لیے انہوں نے راستے بھر انہوں نے مال و دولت لینے کی کوشش کی اور ان کے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اس میں ہے نا اپنے سوانح کربلا میں تو رے کی حکومت تو کیا ملی، وہ بہت اچھے یہ ہے نا ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. اس کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی ابن سعد کو، رے کی حکومت کی ساتھ لالچ دی گئی تھی کہ تجھے رے کی حکومت دی جائے گی. کیا ہوا؟ ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. شمر نابکار، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر خنجر چلانے میں یہ ظالم شامل تھا، یہ بھی تھا. شمر نابکار، شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھ کو اب بھی اے نا سزا ملی کہ تشت نگانے خون جوانان اہل بیت، تشت نگانے خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، بورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے. آج کوئی بھی ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مٹ گئے. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. بلکہ ان کی تائید کرنے والا بھی کبھی آج بھی اگر کوئی اٹھ کر ان کی تائید کے لیے وہ کلمہ کہہ دے، مسلمان اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفقا اور اہل بیت اطہار کے ان پوروں کو جنہوں نے مسئلہ، اگر آج بھی ان مسلنے والوں کی کوئی تائید کرتا ہے تو مسلمان اس کے متعلق بھی اپنے غم و غصے و نفرت کا اظہار کرتے، اس کو اچھا نہیں کہتے، اور وہ اچھا ہے بھی نہیں، وہ اچھا ہے بھی نہیں. رسوائے خلق ہو گئے، ایسے رسوائے خلق ہیں کہ ان کی تائید کرنے والا بھی رسوائے خلق ہو جاتا ہے. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا ہے، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے،
آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی. شاید 6 مہینے کے اندر اندر اسی مقام پر، اسی دن، اسی لمحہ، اسی ماحول، وہ دن وغیرہ تاریخ کے ساتھ اسی جگہ پر ابن زیاد مارا گیا. کیا ملا اس کو؟ ان کو کیا ملا؟ سڑ گئے، کس اولادیں چھوڑ کر چلی گئیں، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، گھر کتنوں کے اجڑ گئے، کتنوں کے ساتھ کیا ہو گیا، کس کو کیا ہو گیا. مطلب یزیدیوں کے ساتھ جو انجام ہوا، ان کو جو دنیا میں جو ان کے سزائیں دیکھی گئی، وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان سے. ان کے جو انجام ہوئے یزیدیوں کا جو انجام ہوا، یہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. یہ جو ملی ہے کیا سزا دی؟ یہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین ولد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی، جن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں خزائن عرفان، یہ انہوں نے یہ لکھے ہیں یہ کلام. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی. اللہ 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 اللہ. اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. تو یہ جو ظلم و جفا کے جو معاملات ہیں نا، یہ ان کا اس میں بڑا اس میں سبق ہے. ایسے کئی تاریخ اسلام کے واقعات ہیں. 10 محرم کو ہی فرعون غرق ہوا، 10 محرم کو، عاشورے کا دن ہے نا. امام حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پار ہو گئے اور فرعون غرق ہوا. تو ایسے کئی واقعات اگر ہم تاریخ اسلام کے دیکھتے ہیں، نمرود کدھر گیا، قارون کہاں گیا، یزید پلید کا حال ہم بیان کرتے ہیں، یزیدیوں کا حال ہم بیان کرتے ہیں. اسی طرح تاریخ کے کئی ایسے اوراق ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ظلم و جفا کے یہ دن کتنے، بہت تھوڑے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت برا انجام ہوتا ہے. تو اس واقعہ کربلا میں ظلم و جفا، ظلم و ستم سے بچنے کا درس ہے. صرف یہی نہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی. الحمدللہ انہوں نے واقعی بہت بڑی قربانی دی. انہوں نے جو کچھ کیا یہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، یہ کر گئے اپنے حصے کا کام، اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے. تب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ یزیدیوں کا جو کارنامہ تھا نا، یہ بہت بڑا اس میں سبق ہے. اور ہم آج اس بے باکی کے دور میں ان کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا وقت ہے کہ ہوس، اقتدار، مال، دولت، عورت، عزت و شہرت کی ہوس، ان تمام ہوس کے اندر جو کچھ ایک شخص ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ مرنا تو ہے نا. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے شعر سنا کہ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. مہلت ہے، یہی مہلت زندگی کی جو سانسیں اور جو گھڑیاں آپ کے پاس میرے پاس ہے، یہی ایک ہماری مہلت ہے. اس میں نیکی کر لیں، اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا. برائی کی اور مر گئے تو گئے. تو یہ چند اسباق ذہن میں آئے، میں نے عرض کر دی ہے. اسے ایک اور زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جور و ستم کی، ظلم و جفا کی آندھیاں چلائیں، ان کے ساتھ ہی انجام ہوا. مگر نقطہ نظر اب یہ ہے کہ سیدنا امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے ہمیں کیا نتیجہ ملا، ہمیں کیا ترکیب بنانی چاہیے، ہمارا اسکل کیا بڑھنا چاہیے، ہمارے ایفرٹس کیا ہونے چاہیے، ہماری پریکٹیکل لائف پر کربلائے معلّہ کے واقعے کا اثر کس طرح ہونا چاہیے. اس کو آپ نے جو پہلا پہلو ارشاد فرمایا نا کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری، نماز کی، روزے کی، اطاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقدس پہلو ہر پل ہمارے سامنے رہے کہ حالات کیسے ہی کٹھن ہوں، تکلیفیں کتنی ہی دشوار ہوں، کیسے ہی دن، کیسی ہی رات ہو، چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، پیاس ہو، بھوک ہو، شدت ہو، کرب ہو، اضطراب ہو، غم ہو، اندوہ ہو، یہاں تک کہ کرب و بلا ہی کیوں نہ ہو، شریعت مستعارہ کی پاسداری پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور پھر مجھے اس موقع پر سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت
کے بیانات سے یہ ایک شعر یاد آ گیا. پاپا ایسے موقعوں پر ارشاد فرمایا کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہے دعویٰ محبت کا آسان کرنا, ہے دعویٰ محبت کا آسان کرنا, مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو, محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. کہ سیدنا امام علی مقام, امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تو مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. الحمدللہ صدیاں بیت گئی. کہاں 61 ہجری کا واقعہ اور کہاں آج ہم 1433 ہجری کے محرم الحرام میں ذکر پاک شاہ خیر الانام کے نواسے کا کر رہے ہیں. مگر نقطۂ نظر یہ ہے کہ اتنے برس سے جو واقعہ کربلا الحمدللہ رب العالمین ہر سال مبلغین اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں, ہم عوام سوچیں کہ واقعی کیا اس واقعے کو سن کر ہمارے اندر وہ اسکل انکریز ہوتی ہے کہ جس سے ہماری زندگی میں ایک مدنی اور حسینی انقلاب آئے. ہم گناہوں سے نفرت اختیار کر کے نیکیوں کو کچھ اس انداز سے اختیار کریں کہ نفس اگرچہ بلبلاتا رہے مگر اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. اللہ کرے کہ ہم حضور کے ان مدنی پھولوں کو لے کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ارشادات کو مد نظر رکھ کر واقعی میدان کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کا, نمازوں کی پابندی کا, اللہ عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا, چاہے سفر ہو یا حضر, آسانی ہو یا آزمائش, اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جانا, اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہنا, یہ درس کربلا ہے, یہ منشائے کربلا ہے, یہ مقصد کربلا ہے. اور میرے محترم اسلامی بھائیوں, یہی 1433 ہجری کے اس محرم الحرام کا گویا یوں سمجھیے کہ مدنی چینل کا پیغام ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو جائیے اور دین و دنیا کی برکتیں حاصل کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, محمد نواز انصاری اسپین کے شہر بارسلونا سے گزار. لبیک. الحمدللہ اسپین میں اس وقت آپ کا مدنی مکالمہ جو ہے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ اسپین میں کے کام کی بہاریں ہیں. اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مدنی نماز پر عمل کرنے کا بھی ذہن ہے. الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اور دعوت اسلامی کا یہ کام الحمدللہ اسپین کے تقریباً 7 شہروں میں اس وقت ہو رہا ہے اور الحمدللہ اسپین کے اس وقت تقریباً جس شہر سے بھی اسلامی بھائی ملاقات کرتے ہیں کے لیے آتے ہیں یا کال کرتے ہیں وہ مدنی چینل کی بہاریں ہی بیان کرتے ہیں الحمدللہ. بلکہ بعض اسلامی بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے یہ اتنا امت پر احسان کیا کہ آسان الفاظ میں ہمیں ہمارا دین سمجھانے کی کوشش کر دی. اور الحمدللہ جو مبلغین بھی اس وقت سکرین پہ موجود ہیں یا جو مبلغین بھی آ کر بیان کرتے ہیں اتنے آسان الفاظ میں وہ دین کو سمجھاتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی باتیں ہمارے دلوں میں تاثیر کرتی چلی جاتی ہیں, اترتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ. اس وقت الحمدللہ اور بھی اسلامی بھائی اس مدنی مکالمے کو سن رہے ہیں اور شاید یہ میری کال دنیا کے سارے ممالک میں سنی جا رہی ہوگی. نگران شدہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں, کوئی ایسا طریقہ کار بتلائیں کہ ایک دفعہ ذہن بنتا ہے دین پر استقامت اختیار کرنے کا, مدنی انعامات پر استقامت کرنے کا, لیکن استقامت بن نہیں پاتی, مدنی قافلوں میں استقامت بن نہیں پاتی اور اسپیشلی اس یورپ کے ممالک میں یہ تھوڑی سی زیادہ مشکل پیش آتی ہے. ہمیں کچھ ایسا طریقہ کار بتلائیں کہ ان مدنی انعامات پر ہم کس طرح استقامت حاصل کر سکیں, مدنی قافلوں میں کس طرح ہم استقامت کے ساتھ ترکیب بنا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی آپ کے شہر, آپ کے ملک میں اور مختلف مقامات پر مزید مدنی چینل کی برکت اور بہاریں ہمیں عطا فرمائے.
اور یہاں سے جو مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں ان پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ اب رہی بات استقامت کی، تو پیارے اسلامی بھائیوں، مسئلہ صرف آپ کے شہر یا ملک کا نہیں ہے، یہ تو ایک عالمگیر سطح کا مسئلہ ہے کہ استقامت کئی ایسے امور ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات جوش و جذبہ ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کو صوفیہ کرام قبض و بسط کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ کبھی کبھار فرض، نوافل اور بڑا ذوق و شوق ہو رہا ہوتا ہے کہ نفلوں ب نفلیں اور عبادت پر عبادت کرتے رہیں، طویل طویل قرأتیں کرتے رہیں، اور بعض اوقات فرض پڑھنا بھی جیسے کہ بھاری سا ہو جاتا ہے کہ فرض ادا کرنی ہے۔ انسان پر اس کی کیفیت کا تبدیل ہوتے رہنا یہ ایک چلتا رہتا ہے۔ البتہ فرائض تو اب کسی صورت فرائض و واجبات تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ رہی بات دیگر معمولات کی، تو اس پر اس کی جب اہمیت کا پتہ ذہن نشین ہو جائے گی نا، اہمیت ہے اس کی۔ مثال کے طور پر کبھی کوئی ایسا سوال میں نے آتے مدنی مذاکرے میں سنا ہے نہ مدنی مکالمے میں سنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں روزانہ کام پر جانے والا بن جاؤں، مجھے کام پر جانے پر استقامت نصیب ہو جائے کہ روز میں کام پر نہیں جا سکتا ہوں، پیسے نہیں کمانے جا سکتا ہوں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں پیسے کمانے پر استقامت، روز پیسے کمانے پر ایسی استقامت ہے کہ فل ٹائم استقامت ہے۔ کیوں؟ یہاں مطلب یہ بھی تو آپ کے روز کی روٹین ہے۔ کھانے پر استقامت کا کوئی سوال نہیں کرتا کہ کھانے پر مجھے استقامت نصیب ہو جائے، اور بھی ایسے 10 قسم کے کام ہیں جن پر استقامت پانے کے لیے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، نہ اس کے لیے کوئی ورد وظیفہ مانگا جاتا ہے۔ بس چل رہی ہے سب کی گاڑی، نہ اس طرف کسی کو یہ شکایت ہے کہ مجھے مستقل مزاجی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ عبادات کا جہاں معمول آئے گا نا، وہاں پر کافی چیزیں نفس و شیطان ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ سب سے بنیادی شے ہے۔ پھر میرے جو ناقص عقل میں جو ایک طریقہ کار آ رہا ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرتے رہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس پر قابض نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر ترک کر دیتا ہے شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ یہ کتابوں سے مستفاد ہے، یہ نتیجہ جو نکلتا ہے نا وہ یہ نکلتا ہے۔ وہ دانا لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پرندہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ وہ بچی اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر رہی تھی، اللہ اللہ تو اللہ وہ والد مچھلی پکڑ کے اس کو دیتے، وہ دوبارہ دریا میں پھینک دیتی، والد صاحب مچھلی اس کو دوبارہ دریا میں پھینک دیتی۔ جب باپ فارغ ہو گیا تو کہا مچھلیاں کہا میں نے پھینک دی، پاگل اتنی محنت سے مچھلیاں پکڑی تو پھینک دی۔ ابا جان آپ نے تو بتایا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہی پھنستا ہے۔ اب ہم کہیں ایسا نہ ہوتا کہ یہ اللہ کے، میں سمجھے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی ہو کہ مچھلی اس لیے بسی ہے، تو اپنے کہیں ذکر اللہ سے غافل ہونے والی مچھلی کھا کر کہیں ہم غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ 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 تو میں نے وہ مچھلی اٹھا کر دوبارہ دریا میں ڈال دی۔ تو یوں ایک بات بیان کی گئی، تو اللہ تعالی کا ذکر اگر ہمارے ساتھ وابستہ رہے گا نا، اب ذکر کی جو اقسام ہیں، درود پاک کی بھی ترکیب بننی چاہیے، اور ذکر و اذکار مزید جو ہوتے ہیں، تسبیحات مزید ہوتی ہے، وہ مطالعہ جس کو کہتے ہیں ہم علم دین سیکھنا، وہ علم دین کے اجتماعات میں جانا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت سننا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یوں ذکر اللہ میں لگے رہیں گے تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بچت رہے گی۔ دوسرا یہ کہ ایک وظیفہ اس میں وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے نا، صبح 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، شیطان ماں لشکر حملہ کرے، اللہ نے چاہا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ حق 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 تو سورہ اخلاص صبح طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں، یہی ہے نا، سورہ آفتاب سے پہلے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت نصیب ہوگی۔ تو یہ شجرہ کئی مرتبہ میں نے مدنی مشورہ آپ کو عرض کیا ہے کہ شجرہ اپنے پاس رکھیں، اس میں نفس و شیطان سے بچنے کے زبردست اوراد و وظائف ہیں۔ ایک وظیفہ یا خبیرو کا چلتے پھرتے ورد کر لینا بھی سنتوں پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یا خبیرو یا چلتے پھرتے،
یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور پہلو میرے ذہن میں تھا، میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے آپ نے جو مدنی پھول عطا فرمائے استقامت کے لیے دعا، تو باپا نے اسی استقامت کے لیے جو ایک دعائیہ شعر لکھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اجازت ہے تو پیش کروں. وہ ہے کہ استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، بہر خباب و بلال و آل یاسر یا نبی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا گیا ہے، اور ہمارے پیارے مبلغ اسلامی بھائی کے جنہوں نے ماشاءاللہ بیرون ملک سے کال کی، ان کا بھی یہی سوال تھا جس پر الحمدللہ ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی نے قبلہ حاجی صاحب نے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس شعر کے حوالے سے بس یہ چند مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا کہ واقعی دین خدا کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، راہ تقوی میں، راہ خدا میں، مدنی قافلوں میں، مدنی انعامات پر استقامت کے لیے جب بھی ہمارے اندر کمزوری کا پہلو واقع ہوا کرے نا، تو ہمارے ذہن میں استقامت والوں کے واقعات ضرور یاد آیا کریں. ہماری اسکلز آٹومیٹک بڑھ جائیں گے کہ جب ہماری آئیڈیالوجی اس انداز سے بڑھ جائے گی کہ ہماری آئیڈیل پرسنالٹیز کون سی ہیں کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات، آپ کی استقامت، وہ کٹھن حالات، وہ معاملات، وہ کیفیات مکہ معظمہ کے اندر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جب آپ وہ پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کیا، تو آپ پر کیسی آزمائشوں کا سامنا ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا جیسی ہستیاں، اور پھر آ جائے کہ یہ بحر خباب و بلال و آل یاسر یا نبی کے اصحاب کریم کہ جنہوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے کر آئے. سرکار پر ایمان لانے والوں کو کس قدر مشقتوں کا منہ دیکھنا پڑا، کس قدر آزمائشوں کا منہ دیکھنا پڑا، مگر قربان جائیے ان کی استقامت پر کہ استقامت خود ان پر رش کرتی ہے کہ سبحان اللہ ان اصحاب کریم میں کیسے ہی کٹھن حالات تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کو کبھی نہ چھوڑا، ایک لمحے کے لیے بھی رسالت مآب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جدا نہ ہوئے. ان اصحاب کریم کے واقعات، ان اہل بیت کریم کے واقعات کے جنہوں نے کیسے ہی حالات تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم آپ کی شریعت مطہرہ، آپ کی سنت مطہرہ سے ہرگز کسی طرح پیچھے نہ آتے. اور اس موقع پر مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جہاں عشق ہے وہیں کربلا، کہ مشقت تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی، امتحان تو آئے گا، سستی تو ہوگی، مگر انہی چیزوں کو چھوڑنے کا نام تو رب العالمین کی رضا کا حصول ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر رب عز و جل کی طرف بڑھیں گے، رب عز و جل کی رضا کی خاطر ہمت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں انشاءاللہ عز و جل ہمارا مقدر بنیں گی. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے صدقے ہم سب کو استقامت کی نعمت عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.